پاکستان کا نوجوان باشعور ہے۔ محسن نقوی کے بیان سے نوجوانوں میں مایوسی نہیں پھیلے گی، بلکہ وہ کہیں گے کہ دیر آیت درست آیت۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں پاکستان کے نوجوانوں کو کلیئرٹی ہے۔ ہم اس عمر میں اتنے کلیئر نہیں تھے جتنے وہ ہیں۔ دنیا کے حالات دیکھ کر انہیں ریاست کی اہمیت کا مجھ سے اور آپ سے زیادہ اندازہ ہے۔ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، انہیں پاکستان پر یقین ہے، انہیں پتا ہے پاکستان کے سوا ان کی پہچان ہے نہ عزت، انہیں کیا چیلنجز درپیش ہیں وہ جانتے ہیں اور وہ بہتر تبدیلی کے خواہش مند ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے آج کا نوجوان ہی سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے۔ اگر تبدیلی پر بحث ہو رہی ہے تو اس سے نوجوانوں کے حوصلے ٹوٹے نہ امید کم ہوئی۔ نئے صوبوں کا فیصلہ عوامی امنگوں کے مطابق ہوگا۔ 1972 میں آبادی 7 کروڑ اور 4 صوبے تھے، آج آبادی 25 کروڑ ہو چکی، آبادی 3 سے 4 گنا بڑھ گئی اور وہیں 4 صوبے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا گورننس کا عمل جمود کا شکار نہیں رہ سکتا، وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی، آبادی اور ریاستی ضروریات میں تبدیلی آتی رہتی ہے، عوام کی خواہشات ہی سب سے اہم ہیں۔ ملک کو درپیش متعدد مسائل کا حل مؤثر حکمرانی اور بہتر انتظامی نظام سے جڑا ہوا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے گڈ گورننس انتہائی اہم ہے۔ دیکھنا پڑے گا کہ موجودہ انتظامی ڈھانچہ گڈ گورننس کی ضروریات پوری کر رہا ہے یا نہیں۔ مسائل حل نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ہے اچھی حکمرانی کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ گڈ گورننس کے لیے اگر انتظامی تبدیلی کی ضرورت ہو تو اسے ہو جانا چاہیے اور اسے ہونے دیں۔ فیصلے سیاسی جماعتوں، منتخب قیادت اور جمہوری عمل کے ذریعے ہونے چاہیے۔ قابل احترام سیاستدانوں سمیت تمام پارٹیوں کی خواہش ہے مسائل حل ہوں، بہتر طرز حکمرانی کی ضرورت ہے اور ہم برسوں سے اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ پاکستان کو بہتر انتظامی نظام کی جانب بڑھنا ہوگا۔ کشمیر پاکستان کی شہر تھا، ہے اور رہے گا۔ کشمیر سے آج بھی ایک ہی آواز اٹھتی ہے کہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں۔ ترجمان افواج پاکستان نے کہا پاکستان کا سب سے لاڈلا بچہ کشمیر ہے۔ کشمیری چاہے یہاں کا ہو یا وہاں کا ہو، وہ کہتا ہے کہ میری جان پاکستان ہے۔ پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کا اٹوٹ انگ ہے۔ بولتے ہیں قابض فوج نہیں چاہیے۔ تمہیں پتا ہے کشمیری اور فوج کا رشتہ کیا ہے؟ 1 لاکھ فوجی کشمیری ہیں۔ تم کیا ان کو لانا چاہتے ہو جو دہائیوں سے کشمیریوں پر ظلم کر رہے ہیں، بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے اچھا ہوا افغان طالبان رجیم نے بتا دیا کہ ان کا ڈی این اے کہاں سے ہے۔ یہ بھارت کو رپورٹ دیتے ہیں اور پیسے بھی مانگتے ہوں گے۔ افغان طالبان اور آر ایس ایس کا ڈی این اے اور ماسٹر پلانر ایک ہی ہے۔ ہم ان دونوں کو جانتے اور ان سے بخوبی نمٹنا بھی جانتے ہیں۔ طالبان رجیم نے ہمارا ٹینک قبضے میں لینے کا جھوٹا دعویٰ کیا، طیارہ گرانے اور پائلٹ پکڑنے کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ شلوار قمیض میں دکھایا جانے والا پائلٹ شاید ان کا کوئی نشئی ہوگا۔ آرٹیکل 5 واضح کرتا ہے وفاداری صرف ریاست سے ہوگی۔ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب ریاست کے ساتھ غیر مشروط وفاداری ہے۔ کیا ہم ہارڈ اسٹیٹ ہیں؟ نہیں، اس کا ہرگز مطلب نہیں ملٹری ریاست چلا رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے میڈیا بریفنگ میں کہا بات چیت کا راستہ ختم ہو گیا، دہشت گرد ریاست کے سامنے نہ جھکے تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا رواں سال 40,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے، 2,084 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ دھماکوں کے 28 واقعات ہوئے، بم دھماکوں میں زیادہ تر افغان شہری ملوث تھے۔ رواں سال مجموعی طور پر 819 شہادتیں ہوئیں، دہشت گردی میں 303 فوجی جوان شہید ہوئے۔ بلوچستان کا مسئلہ سرداری اور اشرافیہ کا قبضہ ہے۔ ایک قبیلے میں سٹیٹس کو ہے جو نہیں چاہتا غریب کا بچہ پڑھے، وہ چاہتا ہے یہ ہمیشہ ان کے غلام بنے رہے۔ یہ لوگ کاروبار کے نام پر منشیات اور ڈیزل سمگلنگ کرتے ہیں، جب روکیں تو پھر دہشت گردی کراتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے سرداروں کو لیویز فورس کی تنخواہیں چاہیے، کہتے ہیں ہمیں حصہ نہیں دو گے تو دہشت گردی کرائیں گے۔ ریاست ان سے بات نہیں کرے گی کیونکہ اسٹیک ہولڈرز یہ نہیں بلوچستان کے عوام ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے جان بوجھ کر منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست ہے تو جان ہے۔ کہا جاتا ہے ہزاروں بندہ اٹھا لیا،
मिसिंग पर्सन्स का कोई नाम तो होगा, उसका शनाख्ती कार्ड ले आएं। कुछ मिसिंग पर्सन्स दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस होते हैं। लापता अफराद का प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। मुल्क की सियासी तारीख में नया बाब शुरू हो रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में कारकुनान से खिताब। कहा, कश्मीर के हवाले से जितने भी बयानात दिए हैं आज भी उस पर कायम हूँ। वाज़ेह करना चाहता हूँ, अपने बयानात पर आज भी खड़ा हूँ। मैंने कहा था महाजरीन की सीटें खत्म नहीं होंगी। महाजरीन ने कुर्बानियां दी, उनके प्यारे शहीद हुए। 60 साल से बैरून मुल्क बैठे लोग कहते हैं महाजरीन की सीटें खत्म कर दो। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी पाकिस्तानी परचम बुलंद करके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। नून लीग आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। कश्मीर कौस को तक़वियत मिलनी चाहिए, उसे कमजोर नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की फौज हमारी रेड लाइन है। कश्मीर सरहद पर हमारा सिपाही जान खतरे में डालकर मुल्क की हिफाजत कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। कहा, हमारे सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनने चाहिए, वो कौम का फख्र है। हमारे शहीद फौजियों, पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। जो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं, उनकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। मुजफ्फराबाद डिवीजन के अवाम के लिए पैगाम में बिलावल ने कहा, मुजफ्फराबाद के अवाम 2 अगस्त को तीर पर मुहर लगाएं। हक के हाकमियत, हक के मिल्कियत और हक के रोजगार के लिए 2 अगस्त को पीपल्स पार्टी को वोट दें। लोग एहतजाज के बजाय वोट की पर्ची से तब्दीली लाएं। मुजफ्फराबाद डिवीजन में हल्का 4 और 5 हसास तरीन इलाके हैं। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर फौज के जवान तैनात होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर गुलाम मुस्तफा मुगल कहते हैं, इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान से भी सिक्योरिटी एहलकार आजाद कश्मीर में तैनात किए जा रहे हैं। कोशिश होगी इंतखाबात पुरअमन रहें। अगर किसी ने शरपसंदी की कोशिश की तो फोर्सेस आहनी हाथों से निपटेंगी।